ہم نیک بھی ہو سکتے ہیں، کمائیاں بھی حلال ہو سکتی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی غلطی کوئی نہیں، تقدیر میں بھی بحران والی بات نہیں، مگر ہماری پرسنل جو مس مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی ہم بعض اوقات یا مقروض ہوتے ہیں یا ان معاشی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں جو شاید سنجیدہ بندہ اس کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے ایک مثال دی کہ بعض اوقات ہم جب بازار میں خریداری کے لیے نکلتے ہیں تو ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، حتیٰ کہ بعض اوقات خود مرد حضرات وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ کیا لینا ہے، کتنا لینا ہے یا لینا ہی کیوں ہے۔ ایویں ہی بس راستے میں کوئی چیز سٹور پر گئے، کچھ اور لینے تھے، پسند کچھ اور آ گیا، یہ بھی پکڑو ٹرالی میں رکھو، وہ بھی پکڑو ٹرالی میں رکھو، اب ایک چیز اچھی لگی ہے چلو دو لے لو۔ یہ جو ہماری مس مینجمنٹ ہے بعض اوقات ہماری معاشی خرابی کا باعث یہ بھی بنتی ہے۔ تو یہ وہ دو تین چیزیں تھیں جو بہرحال ایک تقدیر کے متعلق، ایک حکومت کے متعلق اور ایک ہماری ذات کے متعلق۔ تو جو ہماری ذات کے متعلق ہے اس کا ایک حصہ میں آج انشاءاللہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر 18 سال کے کورس، 20 سال کی پڑھائیاں اس نقطے پر کروائی جاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے رزق میں اضافے کے گر آ جائیں۔ آپ اس کو کامرس کے کورسز کہہ لیں، آپ اس کو بزنس مینجمنٹ کے کورسز کہہ لیں، آپ اس کو پبلک ڈیلنگ کے کورسز کہہ لیں، ان کے گرد جو چیز تہ کے ساتھ جمی ہوئی اور چڑھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ بکس بازار میں اس نقطے پر پڑی ہیں، آپ بیسٹ سیلز مین کیسے بن سکتے ہیں؟ جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں کون سے طریقے اختیار کریں کہ آپ کا گاہک آپ سے متفق اور مطمئن ہو جائے، آپ کی چیز وہ خریدنے پر قائل ہو جائے، اس کے نقطے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس میں ڈیلنگ بھی آتی ہے، اس میں ریٹ فکس کرنا، اس میں رویے، اس میں ماحول، ہوٹلوں کے اندر ڈیل، یہ ہر سٹینڈرڈ کا کام اس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ اور اصل کہانی اس کے پیچھے ایک ہی ہوتی ہے کہ جب تم ہمارے ان ٹیکنیکس کا خیال رکھو گے تمہاری روٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑے بڑے مہنگے کورس ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی طویل مدتی پڑھائیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور مسلمان بھی ہمیں جج کرنی چاہیے کہ باقی تو میں نے سارے نسخے استعمال کر لیے، کیا میں نے اپنے رب سے بھی پوچھا کہ میں اپنی آمدنی میں اضافہ چاہتا ہوں، میں اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہوں، میں معاشی مضبوطی چاہتا ہوں، میں نعمتوں میں فراوانی چاہتا ہوں، تو میں اپنے رب سے بھی پوچھ لوں کہ رب العالمین تو آپ ہیں، ساری دنیا کے خزانے آپ کی ملکیت ہیں، ہر کسی کا رزق آپ کے قبضے میں ہے، آپ بھی تو بتائیے نا کہ رزق کے دروازے کھلتے کیسے ہیں اور یہ بند کیوں ہوتے ہیں۔ اگر بطور مسلمان ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہوتے تو آج ہمارے بچے صرف یونیورسٹی کی تعلیم نہ پڑھتے بلکہ وہ اللہ کی بات، اس کی رضامندی، اس کی ناراضگی، اس کی ٹیکنیکس، اس کے طریقے، اس پر بھی گفتگو کرتے نظر آتے۔ لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہ رزق بڑھانے کے بہت سے خیر کے طریقے، ٹیکنیکس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن ہماری بہت بڑی تعداد والدین کی بھی، اولاد کی بھی، وہ اس چینل سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اتنی مشکل بکس وہ پڑھتے ہیں ٹیوشن سینٹروں پہ جا کے، اکیڈمیز میں جا کے، کالج یونیورسٹیوں میں جا کے، یہ جی مارننگ کلاسز ہیں، اچھا جی یہ اب کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کوئی اچھا سا ٹویٹر دیکھ لوں، اس کے بعد جی میرا پروگرام ہے میں ایوننگ کلاسیں بھی لے لوں، میرا پروگرام ہے جی آن لائن بھی کورسز کر لوں، اور بھئی یہ سارے پروگرام کے پیچھے کوئی مسئلہ، کہتا روٹی کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے نے ہمیں اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ جب ہم نے وہ بڑے مشکل سلیبس پڑھے، بڑی خشک کتابیں جن کو اچھا خاصا بندہ کھول کے بیٹھ جائے تو وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا گورکھ دھندا اور کیا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں اگر اچھی جاب کرنا چاہتے ہو، اگر کمائی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اگر روٹی کپڑے اور مکان میں مالک بننا چاہتے ہو، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر تو یہ کورس کرنے پڑیں گے۔ تو ہمارا بچہ بچی دوڑ لگا کے کہتا اچھا اگر اس سے پیسے ملتے ہیں تو پھر مجھے کرواؤ۔ یہ ہے وہ چینل
جو دنیا کی اکثریت استعمال کرتی. کوئی شک نہیں، میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا ہوں، بار بار میں اس کا اظہار کرتا ہوں، ہمارے بچے میتھ پڑھیں، ہمارے بچے بزنس مینجمنٹ پڑھیں، ہمارے بچے ہر چیز کو پڑھیں جس کے ساتھ ان کی زندگی آسانیوں کی طرف منتقل ہو سکتی ہے. مگر اگر اپنے رب کو نہیں پڑھیں گے تو میرا خیال ہے پھر بڑی بڑی ٹیکنیکس فیل ہو جاتی، بڑی بڑی ٹیکنیکس. اس لیے جہاں ہمارے بچے بچیاں میتھ کو پڑھیں وہاں میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ماں باپ بھی توجہ کریں، ہمارے بچے بچیاں بھی توجہ کریں. وہ رب العالمین جو اصل رازق ہے اس کائنات کا، للہ خزائن السماوات والارض، جس کی گرفت میں، جس کی اتھارٹی میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اس نے کہنا نا دے دیا جائے تو مل جائے گا، اس نے کہنا نا نہیں ملے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دلوا سکتی. اس کی رضامندی کو، اس کی ٹیکنیکس کو پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز ہم پہلے اس کا حصہ لیں گے مذہبی نقطہ نظر سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مذہب کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. پھر اس کا ایک میں ٹیکنیکل پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ میری مدد کرے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں رزق کے حصول کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ہمارے رب نے ایک جگہ سورۃ الہود میں، ایک جگہ سورۃ نوح میں ہمیں ایک ہی نقطہ فوکس کر کے پڑھایا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو. جب تم استغفار کرو گے تو میرا رب بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. اگر تم یہ ایکٹیویٹی سر انجام دو گے، یمددکم باموال وبنین، میرا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال دے گا، مال دے گا، مال دے گا، اور میرا رب تمہیں بیٹے بھی دے گا. میرا رب وہ بارشیں نازل کرے گا جو موسلا دار ہوں گی، رحمتوں کے ساتھ بھری ہوں گی. وہ سیلابوں کا باعث نہیں بنے گی، وہ تمہاری فصلوں میں اضافے کا باعث بنے گی. وہ غلہ اور اناج لے کے آنے والی بارشیں ہوں گی. وہ نہریں جاری کر دے گا، باغات کو پھلاور کر دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اے میری قوم استغفار کرو. اب یہ نسخہ ہے اللہ کا، بیان کرنے والا اللہ کا نبی ہے. میرے محترم بھائیوں، استغفار کس سے کرنا ہے؟ بھئی جو ہم نے بلنڈر کیے ہیں، جو ہم نے ظلم کیے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اگر ان سے ہم معافی مانگیں گے، پیچھے آئیں گے، ہمارا رب وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں ایک قسم کا رزق نہیں دوں گا، اور میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، مال بھی عطا کروں گا، بارشیں بھی نازل کروں گا، باغات کا مالک بھی بناؤں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تمہیں اپنے رب سے معافی مانگنی پڑے گی. اب ہمیں اس استغفار کو سمجھنا چاہیے جو رب کے ہاں رزق کے دروازے کھولنے کا باعث بنے. اور وہ کون سا استغفار ہے؟ ایک وہ ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے. دکاندار نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، عام شخص نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ساتھ ڈیلنگ بھی عروج پر ہے، ساتھ وہ تسبیح چل رہی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، مال پیک ہو گیا، استغفر اللہ، بھائی تھوڑے پیسے کنے باقی نے، استغفر اللہ، تھوڑے ریڈی تو مال لاد کیتا ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے، یہ استغفار ہو رہا ہے، یہ معافی مانگی جا رہی ہے. اور بھائی جب معافی کی بات ہوتی ہے تو لوگ تو چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یار پریشان نہ ہو، کلیئر ہو گیا، تم ہمارے گھر آ گئے ہو نا، چل کے ختم ہو گئی ہے بات. چہرے بولتے ہیں میں شرمندہ ہوں، باڈی لینگویج پکار پکار کے کہتی ہے میں شرمندہ ہوں. اور رسول اللہ نے فرمایا الندامۃ من التوبہ، اگر کوئی شرمندہ ہی ہو جائے تو یہ بھی توبہ ہے. اور شرمندگی یہ ہے کہ جس خالق کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم اسے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، میرے رب میں استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. ہم تو کوئی بٹنوں والی چیز چلا رہے ہیں، وہ چائنا سے منگوا لی یا موتیوں والی تصویر پکڑ لی، ہم تو کوئی پتہ نہیں مشینی سا کام کر رہے ہیں. استغفار رویے کا نام ہے، استغفار شرمندگی کا نام ہے
استغفار عاجزی کا نام ہے، استغفار واپس آنے کا نام ہے، استغفار سنجیدگی کا نام ہے، استغفار جھکنے کا نام ہے، استغفار رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ گنتیاں گننے سے رب راضی نہیں ہوتے۔ یہ رب کی رضامندی کا کوئی چینل نہیں کہ میں کہوں 1100 مرتبہ استغفار ہو گیا اور روح اس کے اندر ہے نہیں۔ ہاں، میں ایک ہی دفعہ استغفار پڑھوں نا، آنکھیں میری بھیگی ہوں، روح میری کانپ رہی ہو، بدن میرا پسینو پسینی ہو اور کنڈی لگی ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو، پھر ہمیں 1100 مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہمیں بھیگی آنکھوں کے ساتھ سجدے کے اندر ہی ایک معافی مانگ لیں، ہمارا رب کھاتے کلیئر کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 نفل اس طرح پڑھے کہ وہ 2 نفل پڑھنے کے دوران وہ نماز کے اندر ہی رہے، وہ بازاروں کا، مارکیٹوں کا، رشتہ داروں کا، ٹی وی اسٹیشنوں کا، باہر کے الیکشنوں کا، سیاستوں کا، وہ کسی تجزیے کے چکر میں نہ پڑے، اس کی سوچ، اس کا دماغ، اس کا انہماک، اس کے احساسات اس کی نماز کے اندر ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن توجہ چاہیے، انہماک چاہیے، تعلق چاہیے، دنیا سے ڈسکنیکشن چاہیے اور اپنے کام سے کام چاہیے۔ نماز بذات خود مصروفیت ہے، اس کے اندر بندہ جتنا غرق ہوگا، 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں نفل پڑھتے ہوئے تو، مگر وہ جو اس کا اخلاص ہے، وہ جو سنجیدگی ہے، اس کا ماضی کلیئر کروا رہی ہے۔ تو استغفار سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، چلتے پھرتے سجدوں کے اندر، یہ جو بندہ اس کو اختیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کا لفظ نہیں بولا، اموال، پتہ نہیں کتنی قسموں کا مال اللہ عطا کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ معافی۔ اللہ اکبر۔ جب کسی کو خوش کرنا ہو نا، تو پھر خوش کرنے میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، اپنی فیملیز میں، بچوں میں پتہ ہونا بھی چاہیے۔ اچھے میاں بیوی وہ ہیں جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کس طرح خوش ہو سکتے ہیں، ان کا موڈ آف ہو جائے تو آن کس طرح ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچے کو کس طرح منانا ہے پتہ ہونا چاہیے، اور جائز حدود میں رہ کے پھر اس طرح کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب معافی کیسے دیتا ہے، وہ استغفار کو قبول کیسے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات سمجھائی، کہا تمہاری معافی پر، استغفار پر اللہ پتہ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس طرح سمجھو کہ ایک بندہ کہیں سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران وہ کسی درخت کے نیچے اس نے قیام کیا، اور اس کی جب آنکھ کھلی تو جس سواری پر وہ سوار تھا وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے، اور اسی پر اس کا کھانا پینا تھا، نہ کھانا پاس ہے نہ سواری پاس ہے۔ اب اس بندے کو موت ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ پیدل اتنا زیادہ سفر کر نہیں سکتا، قریب سہارا ہے کوئی نہیں، نہ کھانا پاس ہے نہ سواری پاس ہے۔ اب اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اس قدر مایوس شخص جب اچانک دیکھے کہ اس کی سواری کھانے سمیت اس کے سامنے پہنچ گئی ہے، آپ نے فرمایا اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا کیا تھا اس نے؟ کہنا یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خوشی میں اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، کہنا کچھ تھا کہہ کچھ بیٹھا۔ کہا جس طرح یہ بندہ اپنی سواری اور کھانے کے واپس آ جانے پر اور زندگی دوبارہ ملنے کی امید پر اس قدر خوش ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس کی خوشی کا لیول بڑا ہے۔ کہا جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ معافی رب کی ضرورت ہے کہ بندوں کی؟ ہماری ضرورت ہے۔
ہماری ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم معافی مانگیں. رب کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. تو ہم نے اپنی ہڈیوں پر رحم کھانا، ہم نے اپنی جان پر کیے گئے ظلم وہ معافی مانگ کے کلیئر کروانے ہیں. ہمارا ایشو ہے، رب کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا رحمتوں والا رب ہے، وہ اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے، کیونکہ خرابیاں تو ہمارے اندر ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو یہ ایک چیز ہے استغفار کرنا سنجیدگی کے ساتھ، وہ سجدوں میں ہو، وہ چلتے پھرتے ہو، اس میں اچھی سے اچھی دعا، بہتر سے بہتر جملے پڑھنا، تاکہ ہمارا رب ہماری سنجیدگی دیکھے، اندر سے ہماری ندامت کو چیک کرے، ہماری بھیگی آنکھوں کو دیکھے اور ہمارے اس عزم کو قبول کرے. کیا میرے رب میں دوبارہ اس طرف نہیں آؤں گا، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. جب یہ لیول ہمارا رب ہمارے استغفار کا دیکھے گا تو پھر انشاءاللہ رب اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا. لیکن جب ہم فارمیلٹیز پوری کریں گے کہ بھئی میں نے 7100 دفعہ، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے ڈیجٹ آ گیا ہے، حدیث کے اندر 100 دفعہ کا آتا ہے، یہاں کوئی اوپر یہ 1-2 ڈیجٹ فگر رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے. تو اب وہاں فیلنگز چاہیے، اللہ تعالیٰ کو فیلنگز چاہیے. قربانی پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گوشت تم کھاتے ہو، خون وہاں بہاتے ہو، چمڑے تم استعمال کرتے ہو، نہ میرے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑے پہنچتے ہیں، نہ میری کوئی ضرورت ہے، مجھ تک تمہارے دلوں کا احساس پہنچتا ہے، تمہاری اطاعت پہنچتی ہے، قبول کرنا پہنچتا ہے، میرے حکموں کو مان جانا، تسلیم کرنا، سرنڈر کرنا، خوش ہو کے اپنے مال کو خرچ کرنا، مجھ تک تو تمہارا یہ احساس پہنچتا ہے، باقی چیزیں تو تم ہی کھاتے پیتے ہو. تو فیلنگز اللہ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری اداکاریاں نہیں چاہیے. اداکاریوں سے ڈرامے کامیاب ہوتے ہیں، رب اداکاریوں سے خوش ہونے والا. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. وہ کچھ اور دیکھتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، ہمارا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. دوسری چیز وہ بھی اللہ کے وعدے کے ساتھ جڑی. اب ہم اس کو بھی قبول کریں، ہے تو اس سے یہ ملتی جلتی، لیکن یہ سسٹم سے تعلق رکھتی. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، رزق میں اضافہ چاہتے ہو نا تو ایک یہ سسٹم ہے، اس کے اندر سے گزرو. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم ہمارے سسٹموں کو قبول کر لو. تقوی سے مراد میں یہی لیتا ہوں کہ جو اللہ کہتا ہے وہ مان جاؤ. وہ کہتا ہے یہ جرم نہ کرو تو نہ کرو، وہ کہتا ہے حرام ذرائع اختیار نہ کرو تو نہ کرو. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے سسٹم کو تسلیم کر لو، میں مشکلات سے بھی تمہیں نکال لوں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہاری عقل اپروچ ہی نہیں کر سکتی، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں، تم سوچ نہیں سکتے کہ یہاں سے رزق آئے گا. یہ چونکہ رازق کا کام ہے، جو تمہیں کہا گیا وہ تم کرو، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا. لیکن اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. کتنا عجیب لگتا ہے، کتنا عجیب لگتا ہے. ہمارا خالق کہہ رہا ہے تم یہ کام کرو، میں یہ کرتا ہوں. ہم اپنے عمل سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ آہاں تے آپ ہی کرنا جی، تہاڈے والا کام بھی یہاں کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، تم میرے سسٹم کو قبول کرو، حق حلال کے راستے پر محنت کرو، رزق میں پہنچاؤں گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی قاعدے ضابطے کے پابند نہیں ہیں، پورا زور لگائیں گے، خود روٹی کمائیں گے، حتیٰ کہ اس کے پیچھے لگ کے آپ کو بھی بھول جائیں گے کیونکہ ہمیں تو روٹی چاہیے. یہ ہمارے رویے ہیں. رزق دینا رب کا کام تھا، اس پر ہم نے پورا اپنے آپ کو اٹیچ کر دیا، بجائے اس کے کہ رب سے مانگتے خود اس پر لگ گئے اور جو کام رب نے ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ چھوڑ دیا. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی ہے سسٹم کو قبول کرنا. وہ کہتا ہے کم ماپ تول نہیں کرنا، یہ تقوی ہے. کہتا جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی، تقوی ہے. کرپشن نہیں کرنی، تقوی ہے. ملاوٹ نہیں کرنی، تقوی ہے.
تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کو بڑی سی بکل مار کے مسجد کے اندر بیٹھا رہے اور جناب باہر ہی نہ نکلے اور لوکی کہنا بڑا تقوی دا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ دے تھلے جدو کوئی آندا ہے نا گاہک دیاں چیکاں نکل جاندیاں نے ماشاءاللہ ایڈا تقوی ٹکریا سانو. تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے. تقوی سسٹم کا نام ہے. تقوی رب کے حلال اور حرام قواعد و ضوابط کو تسلیم کرنے کا نام ہے. جو اس کو قبول کر دے گا انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. ایک اور چیز ہے وہ ہے بڑی خیر والی لیکن ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا اور ہے بڑی گہری بات. وہ ترمذی شریف میں، مسند احمد میں اور احادیث کی کئی کتابوں میں، تقریباً 5 حدیث کی کتابوں میں ایک ہی حدیث آئی. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، تو میری عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے، میری ڈیوٹی کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال. املا صدرہ کا غنن و اسد فقرہ. تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق رب العالمین تجھ سے وعدہ کرتا ہے وہ تیری محتاجی کو ختم کر دے گا، تیری ضرورتوں کو پورا کر دے گا اور تیرے دل کو وہ احساس دے گا، وہ فیلنگز دے گا جو کھرب پذی بھی بعض اوقات اس سے محروم ہوتے. اور ایک عجیب جہنم کا ان کا مزاج ہوتا ہے، حل من مزید، کچھ اور بھی ہے تو آنے دو، لیگل انلیگل آنے دو. ہوس، حرص، لالچ ایک ہی سائیکی ہے، اور آنے دو اور آنے دو. اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، طبیعت میں تحمل نہیں ہے. لالچ اس پیک پر پہنچا کہ بہت کچھ پاس ہے، طبیعت فریش نہیں ہے، دل پرسکون نہیں ہے، دماغ مطمئن نہیں ہے، ایک بے قرار روح ہے. اللہ کہتا ہے یہ کوئی مزے کی زندگی نہیں. اگر تم یہ طے کر لو کہ تم نے مجھے وقت دینا ہے تو ہم تمہیں وہ احساس دیں گے. تم زندگی کے جس سٹیٹس پر ہوگے ہم تمہیں اطمینان دے دیں گے، ہم تمہاری روح کو قرار دے دیں گے، ہم تمہارے دل دماغ کو سکون دے دیں گے. لیکن راستہ کون سا ہے؟ ہمارے لیے وقت نکالو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو وقت دو. واللہ شاید عجیب لگے، انکار نہیں، ضرورتیں سب کی ہیں، لیکن کیا انبیاء کی ضرورتیں نہیں تھیں؟ ہمارے نبی کی 9 یا 11 گھر ہیں اور نبی سے بڑھ کے اپنے خاندان کے لیے کفالت کرنے میں کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں ہے. نبی سے بڑھ کے کوئی حقوق ادا کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. مگر ہمیں اپنے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ہمیں 12 گھنٹے 16 گھنٹے وہ اللہ کے دین کے خدمت میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں یا منڈیوں بازاروں کے اندر جھپے ہوئے جٹے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پھر آپ کی جماعت ہے، تجارت آپ نے کی، آپ کی ٹیم نے کی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ جب اللہ کا کام ہوگا، اسلام کا کام ہوگا، پھر ہمارا بزنس، ہماری نوکری، ہماری جاب، ہماری مصروفیت یہ رکاوٹ نہیں بنے گی، یہ رکاوٹ نہیں بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی ان کو جنگوں کی طرف لے کے جاتے تھے. ایک ہمارے ہاں بڑا عجیب چلتا ہے، جمعے والا دن ہے نا، دعوتی فیلڈ میں اتنا ہی کہہ دو جی درس رکھنا ہے. کس دن کا؟ جمعے والے دن کا. تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ وہ جمعہ سنیا وہ تے عمل ہو جائے تے بڑا، تو ہی پھر شامی درس دینا ہے. اچھا ایسے جیسے کوئی زہر کی گولی شام کو ملنی ہے تو مہربانی کریں جان چھوڑے. اور جب باری آئے دنیا کی تو پھر پاویں جنی مرضی کروا لو، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اکتاہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. پھر صبح کیا، دوپہر کیا، شام کیا، رات کیا، اوور ٹائم کیا، آن لائن کیا، ہوم سروس کیا. کیوں؟ کمائی چاہیے. جب ہم نے دنیا کمانی ہے تو اس میں نت نئے ڈیزائن ہے،
اور جب دین کے مسئلے میں ہمیں وقت دینا پڑے تو ایک ہی بہانہ ہے، اور جنہ کرن دیا رب ہی قبول کر لیتے پڑا ہے. انج آواز آ رہے بھی لگتا ہے قبول قبال کوئی نہیں ہونا، یا میں واہ ہی کر بیٹھا اگے ڈلن دیا ہوئے تو ضرور باہر سٹنا ہے، اتنا ہی بڑا جنہ کرن دیا. یہ جو دین کے متعلق اکتاہٹ ہے اور آواز آ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس اندر ہے. کیونکہ لینا سب کچھ رب سے ہو تے گل رب نال بندہ کرے متھے وٹ پا کے، یہ شکر گزاروں کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ غلاموں کی، یہ نوکروں کی، یہ مخلوق کا خالق کے ساتھ مناسب رویہ نہیں ہے. ہمارا فرض ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں. حدیث کے لفظ ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ میں تیرا غلام ہوں، میری ماں بھی تیری غلام تھی، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، ہم جدی پشتی تیرے غلام ہیں. کیا غلاموں کا رویہ تکبر کا ہوتا ہے؟ کیا غلاموں کا رویہ انکار کا ہوتا ہے؟ کیا غلاموں کا رویہ جان چھڑانے کا ہوتا ہے؟ نہیں. اصل فکرہ وہی ہے نوکر کی تے نخرا کی. ہم جب طے کر چکے ہیں کہ ہم رب کے غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، میرے ماں باپ بھی رب کے غلام ہیں، تو پھر انکار نہیں، فرار نہیں، اقرار ہے، اظہار ہے، ہاں ہے، صرف قبول ہے. انشاءاللہ جب ہم یہ رویہ رکھیں گے تو ہمارا رب ہمیں محروم نہیں کرے گا. فرمایا یہ تو ہے سیدھی بات، املا صدرک غیرن واسد فقرک. اگر تو یہ چینل قبول کرو کہ تمہارے پاس میرے لیے وقت ہے تو یہ 2 انعام لے لو. لیکن پھر دوسری تصویر بھی دکھائی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا، پھر اللہ کا چیلنج دیکھیں، اس کی دھمکی، اس کا تھریٹ دیکھیں کیا ہے. اور رب کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا. فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، اگر تو ہماری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہے، تو سن، لم اسد فقرک، اوور ٹائم لگا، نابالغ بچوں کو کام پہ لگا، بیوی کو کمائی کی مشین بنا، آگے سے آگے برانچز کھول، ہوم سروس دے، آن لائن ڈیوٹی دے، بہت سے ملازم رکھ. ہمارا چیلنج ہے، ہم تیری فقیری ختم ہونے نہیں دیں گے. لگاؤ زور، کرو محنت اور مصروف ہو جاؤ، چھوڑ دو نمازیں، ترک کر دو روزے، فارغ ہو جاؤ ہمارے کاموں سے. لیکن چیلنج ہے لم اسد فقرک، تیری فقیری ختم ہونے نہیں دیں گے، تیری محتاجی ختم ہونے نہیں دیں گے. وَمَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، ہمارے لیے تو فارغ نہیں تھا نا، اب ہم چیلنج کے ساتھ تیرے ہاتھوں کو ان کاموں میں مصروف کریں گے جن کی رب کے ہاں ککھ ویلیو نہیں. بن مشین کے ساتھ مشین، جھک جا مشین کے ساتھ، چلا شفٹ پر شفٹ، ٹوٹ کے لیٹ رات کو مردوں کے ساتھ مقابلہ کر نیند کے اندر. اب ہم تجھے فارغ نہیں رہنے دیں گے. کیا آج ہمارے معاشرے کی اکثریت اس کنڈیشن سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کم ہی نہیں موک دے، اور ماشاءاللہ انہیں مصروف ہندے نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر 5 منٹ رہ گئے نے، بس دفن ہون دے، مٹی پہن دی، پھول پہن، میں آیا، تو اج نو جانا ہے، انہیں پیچھے بندے کھلوتے. یہ ہمارا رویہ ہے. ہمارے ہاتھ مصروف ہیں، ہماری باڈی تھکتی ہے، لیکن جن کاموں میں ہماری باڈی تھکتی ہے، ہاتھ مصروف ہے، رب نے آپشنل رکھے تھے، ہم نے فرض قرار دے دی. وہ ضرورتیں تھیں، وہ ضرورتیں تھیں. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہم محروم ہوئے دل کے قرار سے، ہم محروم ہوئے دلی قرار سے، اور دوسرا عذاب یہ چمٹا کہ بہت کچھ مل کے بھی حالات یہ ہیں کہ شکوے ختم نہیں ہیں، رونا بند نہیں ہے، گلہ ختم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بعض لوگ تو تقدیر پر بھی گلہ کرتے، رب سے وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی.
میرے بھائیوں آؤ، اگر ہم دلوں کا قرار چاہتے تو ہمارے رب نے کہا تفرغ، وقت نکالو، فارغ ہو جاؤ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا پھر نہ دلوں کا قرار ہے، نہ محتاجی کا خاتمہ ہے، نہ فراغت ہے، اور معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیوں میری درخواست ہے بڑے صاف لفظوں میں، ہماری جتنی بڑی تعداد معاشرے کے اندر وقت ان کے پاس ہے اس انداز میں، کیا ہماری اولادیں، کئی گھر ایسے ہیں باپ کیا کہتے ہیں، میں سبزی لیا دیں نا، باقی کام ماشاءاللہ بچیاں نے سنبھال لیا، شکر ہے اللہ کا، تو مہربانی کر کے سبزی تو علاوہ تھوڑا سا کام اور نہ نال کر لئیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا نوکر بننا، وہ ہے اللہ کے دین کا داعی بننا، وہ ہے ایک ایک دروازے پر دستک دینا۔ نماز کا وقت ہے، اس کے لیے بلا لو، پرفتن ماحول ہے، اس میں لوگوں کو اویئرنیس دے دو۔ ملک رسک میں ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس کے خلاف اس کو پھاڑنے کے لیے، اس میں تفریق پیدا کرنے کے لیے شعر ہے۔ آؤ سارے اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اپنے اپنے حصے کی اینٹ اٹھائیں، سیمنٹ اٹھائیں، اس ملک کی دیواروں کو مضبوط کریں۔ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم اپنے وقت کو یوٹیلائز نہیں کرتے یا کرنا سیکھتے نہیں ہیں۔ گھنٹوں پھٹے پر بیٹھ کے گزر جاتے ہیں، گھنٹوں، نتیجہ زیرو ہے۔ تاش کھیل لیے، لوگوں پر تبصرے کر دیے، نمازیں ضائع کر لیں، پھر شام کو گھر والوں سے گالیاں کھا لی۔ ماشاءاللہ یہ شیڈول چل رہا ہے، کتنا ٹف شیڈول ہے جناب کا۔ ہمارے پاس وقت ہے، میری گزارش ہے اسپیشلی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بچوں نے سنبھال لیا ہے، میری ان سے درخواست ہے، کوئی شخص نبی سے بڑھ کے محترم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نبی اللہ کے دین کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں تو ہر میرا وہ بھائی اور میری وہ بہن جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی موقع دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جس شیڈول میں آپ وقت گزار رہے ہیں، طے کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو لے کے داعی کی صورت میں معاشرے کے اندر نکلنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ کام کریں، وقت دیں۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کرے، اتنا کا صدقہ کرے، اس کا سائز ایک کھجور ہے۔ شرطیں دو ہیں، ایک وہ مال حلال کا ہے اور دوسرا خرچ کرنے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے، اخلاص اور مال حلال، اور سائز کھجور کا۔ حدیث صحیح مسلم کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پال کے، بڑا کر کے، زیادہ کر کے جب قیامت کو واپس کرے گا تو اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہو چکا ہو۔ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے 10 سیتے 70 رکھ گئے، یہاں تو کمپیوٹر جواب دے دیں گے، پہاڑ کے ساتھ کھجور کے رکھو، دیکھو نا کیا کرو گے، کیا موازنہ نکالو گے، کیا کرو گے، کتنے گنا، 700 گنا؟ نہیں، اللہ کی شان کے جو لائق ہے وہ اس کے مطابق دیتا ہے۔ شرط اخلاص، مال حلال، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ پھر روزانہ 2 فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی بھیج رہا ہے، وہ خود کوئی نہیں آتے، ہمیں سسٹم سمجھایا گیا۔ روزانہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس پر خرچ کر، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے تو بھی روک لے۔ ایک دعا دیتا ہے، دوسرا بد دعا۔ اور فنکشن ماہانہ، سالانہ یا ڈیلی ہے؟ روزانہ کا۔ وہاں یہ مینشن نہیں ہے کہ جو فرشتے دی دعا لینی روپیہ تے 50,000 صدقہ کرو نا، ہن تسی 15-20 روپے گلے چ پا کے چاہتے ہو کہ بھئی تانوں فرشتہ دعا دے، نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تم ذرے کے برابر بھی صدقہ کرو گے، اچھا کام کرو گے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ لیکن روٹین، شیڈیول، احساس
کہ مجھے میرا رب دیتا ہے، میں نے روزانہ رب کی راہ میں خرچ کر، روزانہ تھوڑا کر لیں۔ اگر دعا روزانہ لینی ہے تو روزانہ خرچ کریں، اگر دعا ماہانہ لینی ہے تو ماہانہ خرچ کر لیں۔ یہ تو شیڈول ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دعا لینی ہے تو بڑی ضروری ہے، لیکن بد دعا کہ یا اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا تو بھی اس پر ہاتھ روک لے۔ باہر کوئی عام مانگنے والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلو دعا کرے ہو، اور جس کے حق میں فرشتہ دعا کرے، جس کے حق میں فرشتہ بد دعا کرے، اس کے اثرات کیا ہوں؟ اور وہ بھیجے بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایویں پھر رہے تو نہ کہ چلیے نا زمین پہ دیکھیے بندے کی کر دیں، نہیں، وہ اس طرح کا ان کا شیڈول نہیں، ان کو اللہ ہی بھیجتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ پلک نہیں جھپکتے، بہت ڈیوٹیفل طبقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر روزانہ خرچ کرے، ہمیں بھی رب کی راہ میں روزانہ ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب مانگتے ہیں نا بڑے معصوم سے بن کے، یا اللہ بڑا جا گھر دے دے، گھر بھی بھر دے، بینک بھی بھر دے، پوترے پوتریاں دے اکاؤنٹ بھی بھر دے۔ وہ باہر منگن والا آ گیا، اوے ہاں ٹوٹے 10 روپئے لبے نہیں کتے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ جب مانگنے والا آ گیا تو سارے نوٹ کھول کھول کے تھوک لگا لگا کے رگڑ رگڑ کے کیا چیک کر رہے ہیں؟ ٹوٹے دے کوئی نہیں۔ اور جب مانگنے کی باری اوپر سے آ رہی ہے پھر وہ لفظ بولتا ہے، پڑھا لکھا ہے نا، بلین ٹریلین بولتا ہے، اس کو سمجھ آئے، اس میں کافی زیادہ گپا لگ جاتا ہے۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے جس لیول پر مانگنا ہے نا، اگر اس لیول پر دیا جائے گا تو اسی طرح کا رسپانس آئے گا۔ ایک بندے سے مانگا گیا ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اس کی یہ عادت ہے دینے کرنے حساب کرنے فلاں کرنے، تو جو اتلا حساب چ پی گیا نا تو روٹی بند ہو جانی۔ ہماری تو کرتوتیں اس لائق نہیں ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ادارے، ہمارے محکمے اگر وہ کھول کے رکھ دے نا کہ جناب کا ڈیوٹی میں کردار کیا ہے، تو وہ انسان ہونے کے باوجود کہہ دیں گے سرکار تسی یہ حقدار نہیں جو وصول کرن رہی، اپنی کرتوتاں ویکھو۔ اور رب تو جانتا ہے غائب کو بھی ظاہر کو بھی، اگر وہ پردے بھی ڈالتا ہے اور دیتا بھی جاتا ہے تو اس کا ہمیں غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ آخری چیز ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا استدراج، یہ لفظ حدیث میں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں ڈھیل، موقع ملنا۔ تو اماں جی نے پھر اس کی وضاحت کی۔ اماں جی کہنے لگیں کہ جب کسی کی سرکشی، بغاوت، خرابیوں کے باوجود اس پر نعمتیں برستی جائیں تو سمجھ لو یہی استدراج ہے، یہی استدراج ہے، یہی ڈیل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے ہاں تو اور مزاج ہے نا، ایک نماز نہیں پڑھتا، کدی انہیں لال دیانا کام نہیں کیتا، لیکن بھائی روپیے دی نہیں سمجھ آتی، رب بھی انہوں چھت پاڑ کے دین دے، تو یہی نمازاں بھی 5 پڑھی دیاں نے، ماشاءاللہ اشراق بھی کدی کدی پڑھی دیئے، پر بھائی ساڈا تے ہاتھ ہی نہیں کھولتا، ساڑے حالات ہی نہیں بدلن ڈے، اپنا شکوہ ہے اور اس کے متعلق تنقید ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس کو رزق آزمائش کے لیے مل رہا ہے یا نعمت کے طور پہ مل رہا ہے؟ دیکھنا پڑے گا ہمارا ذاتی کردار کیا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب بچے کنڈی لگا کے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں نا، تو انہوں نے نا ڈوری کے ساتھ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کانی بنی دی، کانا ہوتا ہے چھوٹا سا پیس نا، وہ بندھا ہوتا ہے لکڑی کا، چونکہ اس نے اوپر تیرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کنڈی ذرا پانی کے اوپر سطح پر تیرتی ہے، نیچے کیچڑ میں نہیں جاتی۔ تو مچھلی جب آتی ہے نا وہ تھوڑا سا ہلا کے چیک کرتی ہے کہ ایڑا گنڈویا شنڈویا لایا وے اصلی ہے یا ایویں کوئی اور روڑا ہی نہ ہوئے۔ تو جو ہوتے ہیں نا بچے وہ فوری اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ لگ گئی ہے مچھلی، حالانکہ وہ بھی چیک کر رہی ہے، کیونکہ وہ لکڑی کا پیس ہل رہا ہوتا ہے نا، وہ سپیڈ سے کھینچ لیتے ہیں، تو مچھلی تو قابو نہیں آتی، اس لیے اس نے تو ابھی صرف چیک کیا تھا۔ اور جو وہاں بڑا بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھی جب وہ کانی لکڑی ہلتی ہے نا وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں باجی تہاڈی کنڈی نوں مچھلی لگی، انہاں مینوں پتہ لگی نہیں لگن والی ہے۔
اب جب وہ کنڈی کو بار بار پنگے لیتی ہے نا، مچھلی پھر سمجھتی ہے نہیں اندر دی کچھ ہے، باہر دا تو مینوں کوئی ماحول نہیں لگتا، پھر وہ کنڈی کو نگلنا شروع کرتی ہے اور پھر وہ دوڑتی ہے لے کے. لیکن اچھا شکاری کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے؟ نہیں، وہ ڈوری ڈھیلی چھوڑتا ہے، وہ اور کھول دیتا ہے نلکی کے اوپر سے. کیا کہتا ہے؟ ذرا کنڈی پوری طرح دے اندر تر جائے، اس تو بعد پھر جدوں وہ ڈوری لپیٹدا ہے تو پھر مچھی نس نہیں سکتی. جب سرکشیوں، بغاوتوں، بدماشیوں کے باوجود نعمتوں کی بارش جاری رہے تو سمجھ لینا کہ کنڈی میں بندہ پھنس رہا ہے اور ڈوری ڈھیلی کی جا رہی ہے. جب رب نے یہ ڈوری لپیٹنا شروع کی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی. اس لیے اس کا غلط مطلب لینے کی بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں میں اللہ کی اطاعت میں رہوں، رب کے سسٹم میں رہوں، پھر مجھے اللہ کھرب پتی کر دے، ککھ پتی کر دے، میں رب کے سب فیصلوں پر راضی ہوں. انشاءاللہ اندر کا سکون بھی ملے گا، باہر کی عزت بھی ملے گی، قیامت کو نجات بھی ملے گی. اور اگر یہ نہیں ہے، سب سے پہلی آواز آ رہی ادھر کی بے سکونی، اگر پکڑے گئے تو اس سے اگلی شرمندگی، اور اللہ رحم فرمائے پھر قیامت کو اس کا جو نتیجہ ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں.